اس سفر معراج کے کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے. پہلا مرحلہ بولیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نور کی سواری لائی گئی جسے ہم براق کے نام سے جانتے ہیں. براق پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. اور اس براق جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کے تشریف لے گئے مسجد اقصی، اس براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. سبحان اللہ. جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. حاضرین مکرم، آج آپ دیکھیں کہ 1000 کلومیٹر کے رفتار سے، ایک گھنٹے میں اگر 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اگر جہاز اڑے تو اگر ہمیں اس جہاز کے اوپر بٹھا دیا جائے تو بتاؤ اتنی تیزی سے اگر جہاز چلے گا اڑے گا تو کیا ہم اس کی پشت پر ہم صحیح سلامت بیٹھ پائیں گے؟ ہمارا تو وجود نہ جانے اڑ کے کہاں گرے گا اتنی رفتار میں، ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. اتنی تیز اگر فی گھنٹہ 1000 کلومیٹر کے رفتار سے اگر جہاز اڑ رہا ہے تو اس کی پشت پہ ہم سوار نہیں ہو پا رہے ہیں. اور وہ براق جس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار سے چلنے والی سواری کے اوپر وہ جو مکہ مدینہ کا شہسوار آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ بیٹھ کر جو سفر جس نے طے کیا ہے، بتاؤ اس کی عظمت کا ڈنکا بجانے کا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ سوچیں آپ ذرا کہ اتنی تیزی کے رفتار سے چلنے والی سواری پہ جو شہسوار جو ہمارے اور آپ کے نبی سوار تھے، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے، ان کی شان مبارک کا کیا عالم. اچھا، آج اگر ہم بڑی تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل سے سفر کریں یا کار سے سفر کریں اور تیز رفتار میں ہو، 100-150 کی سپیڈ میں ہو، اور بغل سے اگر گاڑی نکل جائے کوئی شخص کھڑا ہو تو ہمیں پہچاننے میں تھوڑی سی کمی آتی ہے. ہم جلدی سے پہچان نہیں پاتے، بڑی تیزی سے گزر جائے اور اگر دیکھنے والا دیکھ لیتے بھائی کہ آپ تو گزرے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا، تو وہ کہے گا بھائی بڑی تیزی کے ساتھ تھا اس لیے توجہ نہیں گئی، میں آپ کو پہچان نہیں سکا. اتنی اگر 100-150 کی سپیڈ میں اگر ہم چلیں تو ہم بغل والے کو جلدی سے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا تھا. اور وہ براق جس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کا نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، اس پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے آپ کا سفر شروع ہوا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا عالم یہ ہے کہ راستے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جو براق چل رہا تھا اس پر بیٹھا شہسوار، اس کی نگاہ کا یہ عالم تھا کہ اس نے ساری چیزوں کو پہچان لیا. اور حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب مسجد اقصی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مسجد اقصی پہنچے تو مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی حضور کا گزر ہوا تھا حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے، تو کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب حضور وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں پر پہلے سے موجود تھے. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار یا تو یہ مانا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود تھے اور وہاں بھی موجود تھے، یہ مان لیا جائے. اور یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور کا گزر ہوا تو آپ قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی پہنچ گئے تھے. یہ بات کو اگر ہم ایکسیپٹ کریں مانیں تو یہ ذہن ہمارا یہ قبول نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ کی رفتار حضور کی رفتار سے زیادہ کیسے ہو گئی. یہ بات آتی نا، ہمارے نبی سے زیادہ تیز رفتار کیوں ہو گئی؟ تو مسلمانوں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور تو اپنی رفتار سے گئے ہی نہیں. حضور تو اپنی رفتار سے آپ تو جا ہی نہیں رہے تھے، آپ کو تو براق لے کر جا رہا تھا.
اور براق کتنا بھی تیز رفتار ہو، کتنا بھی تیز چلنے والا ہو، نبوت کی رفتار سے اس کی رفتار پیچھے ہی رہے گی، کم ہی رہے گی۔ اور حضرت موسیٰ جو گئے ہیں وہ نبوت کی رفتار سے گئے ہیں، براق اپنی رفتار سے گیا ہے۔ براق کتنا بھی تیز دوڑ رہے ہیں لیکن نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور تو اپنی رفتار سے گئے نہیں ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ میں آخر علیہ السلام جب آپ پہنچے تو جناب سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور آپ نے اقامت کہی اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت مکرم، آپ کو معلوم ہے کہ ایک فقہی قاعدہ ہے، استحبابی فقہی قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر سارے عالم اکٹھے ہو جائیں، سب پڑھے لکھے اکٹھا ہو جائیں، تو اس میں نماز کون پڑھائے گا؟ ایک امام مقرر ہے، میں یہاں کا امام مقرر ہوں، آپ سب یہاں پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے، میں اگر نماز پڑھاؤں تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب ہے؟ میں ہی امام ہوں، میں ہی مقرر ہوں۔ پتہ تو تب چلے گا نا کہ جب سارے ایک ہم پلہ ہوں، سارے عالم ہوں، سب عالم ہو تو کون نماز پڑھائے گا؟ تو فقہ کہتا ہے کہ پھر نماز وہ پڑھائے گا جو سب سے بڑا عالم ہو، ان عالموں میں سب سے بڑا جو عالم ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ حضرت جبریل امین نے اذان کہی، اقامت کہی اور حضور کو مصلی امامت پہ بڑھا دیا، اور پیچھے 1.25 لاکھ جو ہے انبیاء کرام تشریف فرما ہیں، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جن کے علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نے بیان فرمایا۔ وہ آدم بھی صف انبیاء میں پیچھے کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ حضور تشریف فرما ہے۔ سب سے بڑا عالم حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اچھا، سارے اگر علم میں سارے برابر ہو جائیں تو پھر کون نماز پڑھائے گا؟ اگر عالم اکٹھا ہو تو سب سے بڑا عالم پڑھائے گا، اور سب کا علم برابر ہو جائے تو پھر کون نماز پڑھائے گا؟ پھر نماز وہ پڑھائے گا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ حضرت مکرم، صف انبیاء میں ایسے ایسے نبی ہیں جو پورا مہینہ پورا سال اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن مصلی امامت پہ وہ تشریف لے جا رہا ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ حتی تتوارت قدماہ، کہ نبی کائنات جب اللہ کے حضور راتوں کو عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور اس کو دیکھ کر خود اللہ فرماتا تھا اے سونے کملی والے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، پوری رات عبادت نہ کیا کر۔ تو آپ دیکھیں کہ جب سارے صف انبیاء میں سارے متقی تھے، لیکن صف مصلی امامت پہ وہ گیا جو ہمارا اور آپ کا پیارا نبی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اگر سارے علم میں برابر ہو، سارے تقوی میں بھی برابر ہو تو پھر کون نماز پڑھائے گا؟ ایک تیسری صورت نکلتی ہے، اس کے بعد کون نماز پڑھائے گا؟ پھر کہا کہ جو سب سے زیادہ جس کی آواز اچھی ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو جانور آپ کی آواز کو سن کے رک جاتے تھے، اور آپ کو جو ہے آپ کی آواز کو، اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ اتنی میٹھی زبان حضرت داؤد کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، لیکن وہ بھی صف انبیاء میں کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ حضور جا رہے ہیں۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کیسا بھی پڑھتا رہا ہو، کسی کی آواز کو سن کے چرند و پرند خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتے رہے ہوں، لیکن جس کی آواز سب سے میٹھی ہے وہ آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آتا ہے کہ سارے عالم ہو، سارے متقی ہوں، سب کی آواز برابر ہو، سارے خوش الحانی ہوں۔ اس کے بعد پھر کون نماز پڑھائے گا؟ اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھائے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سبحان اللہ، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ حاضرین مکرم، صف انبیاء میں آپ ذرا نظر ڈالیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا چراغ حسن لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور جن کے جلوے حسن میں گم ہو کے ان کو اپنی انگلیوں کے کٹ جانے کا، پھلوں کے گر جانے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا اور حسن یوسفی جب مصر کی عورتوں پہ آیا
ہوا تو اس غسل میں اتنی لذت تھی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی مگر کٹنے کا احساس تک نہ ہوا. وہ حضرت یوسف اپنا چراغ غسل لیے صف انبیاء میں کھڑے ہیں. مصلی پہ ہمارے اور آپ کے نبی تشریف فرما ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چراغ غسل یوسف کے پاس ہے. تو کیا ہوا؟ انبیاء کی جماعت میں سب سے خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ ہے. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یوسف حسین ہے تو مصطفیٰ اجمل ہے, یوسف جمیل ہے تو مصطفیٰ اجمل ہے. ان کو معلوم ہے کہ میں حسین ہوں تو یہ مصطفیٰ احسن ہے, میں جمیل ہوں تو یہ مصطفیٰ اجمل ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں پر حسن یوسف کے پر کو دیکھ کر مصر نے صرف انگلیاں کاٹی تھی مگر یا رسول اللہ آپ کے تو نام پہ مسلمان اپنے سر کو قلم کروا دیتے ہیں.